اجلاس ہوا پہلا اور وہ ہوا کراچی سٹی کونسل کا، مگر اس میں ہم نے دیکھا اتنی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑا۔ اور ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ارکان گتم گتا بھی ہو گئے، نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ پی ٹی آئی کے بھی یہاں پر رہنما موجود تھے۔ میئر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو حافظ نعیم الرحمان ہے ان کی انا بہت ہے اور غرور اور تکبر کب تک چلے گا، چاہتا تو حافظ نعیم کو مائک ہی نہیں دیتا۔ مرتضی وہاب کافی زیادہ گرجے برسے، کہنے لگے شہر کے مسائل اتنے ہیں اور ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم گفتگو کریں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اجلاس سے پہلے تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا، لیکن کوئی راضی نہیں ہے اور پھر یہ مناظر افسوسناک ہمیں دیکھنے میں آیا۔ ابھی آپ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے شور شرابہ کیا ہوا نعیم الرحمان صاحب آپ بیٹھ جائیں، آپ باہر نکال دیں گے، جگہوں پر بیٹھ جائیں، ایک طرف کراچی کی ترقی ہے اور ایک طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب کی انا ہے۔ آج بھی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ان کے تمام لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، وہ بیٹھے رہے۔ وہ بھائی فرعون کا دور ختم ہو گیا ہے، یہ غرور تکبر خود پسندی کب تک چلے گی؟ یار نہیں بھائی، آپ کو شیروانی چاہیے، میں آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ میں اپنے شہر کو آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا شہر ہے، میں اس شہر میں پیدا ہوا، آپ اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے۔ آپ نے غصہ چیک کیا میئر کراچی مرتضی وہاب، انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ حافظ نعیم الرحمان کس طریقے سے وہاں پر موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کراچی کے مسائل، کراچی کی خوشحالی ہے تو دوسری طرف انا ہے، یعنی دونوں کا لیول ایک کر دیا، اتنی بڑی انا۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے صبح سویرے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ وعلیکم السلام۔ صبح آپ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں سنوا دی، میں اسکرین تو نہیں دیکھ رہا لیکن سن تو لیا، آپ دیکھتے تو آپ کو اور زیادہ اندازہ ہوتا کہ وہ بڑے غصے میں تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو مسئلہ حل کرنے آئے تھے اور آپ لوگوں نے مسئلہ کسی اور طرف ساری اٹینشن ڈائیورٹ کر دی۔ انا بہت ہے آپ میں، اور اگر آپ کو شیروانی چاہیے تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو گفٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب خدا کا خوف کریں، اللہ اللہ کر کے ہمیں میئر ملا ہے مسئلے حل کرنے۔ سر ایسے ہنگامے ہوتے رہیں گے تو اجلاس کیسے چلے گا؟ اچھا میری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا۔ مرتضی وہاب صاحب اتنے سادہ طریقے سے غصہ کرتے ہیں کہ اب اس غصے پہ بھی پیار آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایجنڈا ان کا تھا تعارفی اجلاس۔ ارے بھائی، جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا، وہ جو ہوا آپ کو معلوم ہے۔ اس کے لیے تو ہم نے جب وہ چلے گئے تو ایک قرارداد پاس کی کہ اب جو بھی میئر کی بات کی جائے گی تو اس کو قبضہ میئر لکھا پڑھا اور پکارا جائے گا۔ وہ تو ابھی قبضہ میئر ہے، لیکن بہرحال اجلاس تو ہونا تھا۔ اب اجلاس میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ بجٹ ہوتا نا، لیکن بجٹ انہوں نے، حکومت نے یہ کیا کہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا ہے اور 14 جون کو ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے بجٹ پاس کرا دیا۔ تو یہ تو جمہوریت دشمنی ہے نا، اس کا تو جواب دیتے وہ۔ اور اجلاس جس میں بجٹ آنا چاہیے تھا، وہی کہہ رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے سے مل کر تعارف ایک دوسرے کا کرانا تھا، پوری کوشش تھی کہ مل کر کام کریں، ایک ماحول سازگار ہوتا تو یہ سوال بھی پھر آپ ان سے طریقے سے پوچھ سکتے ہوتے نہیں؟ یہ کوئی جو ہے وہ زمزمہ پارک تھوڑی تھا جس میں مل جل کر کام۔ بھائی اجلاس میں ایجنڈا ہوتا ہے، اجلاس میں بجٹ کے موقع پر بجٹ پیش ہوگا۔ پانی کا اگر بحران ہے، ٹینکر مافیا کا اگر راج ہے، اگر سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے، جہانگیر روڈ 6 دفعہ بنی ہے وہ بھی صحیح نہیں بنی، اگر لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، شہر کی مردم شماری کا مسئلہ ہے تو کونسل اس کو ایڈریس کرے گی نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ طے ہوگا نا کہ کس کا اختیار کیا ہے۔ انہوں نے آج کی تاریخ تک تو کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہوا ہے، اور جتنے بھی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، ٹرانزیشن آفیسر کام کر رہے ہیں، ٹاؤن کے چیئرمین کو سائن کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، اس وقت پیسوں کا بھی اختیار نہیں ہے۔ تو ان ایشوز پر بات ہونی تھی۔ بات چیت تو ہم لوگ ہر وقت کر سکتے ہیں، مرتضی وہاب صاحب جب چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے۔ تو کیا اجلاس سے پہلے آن بورڈ لیا گیا تھا کہ بھی ہم اجلاس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایجنڈا طے نہیں ہوا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ بھائی انہوں نے ایک دن سے فون آیا سٹی کونسل سے کہ بھائی 3 بجے
اجلاس رکھا ہے مرتضی وہاب صاحب نے. اب ان کو بھی تو اپنا انداز دیکھنا چاہیے نا بھائی. ہماری مصروفیات ہیں, 50 مسئلے ہوتے ہیں. اچانک سے آپ کہیں کہ بھائی کل اجلاس ہے اور آپ آ جائیں. ہم نے کہا بھائی کوئی اور وقت رکھ لیں, کل ہم نہیں آ سکیں گے, ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اگر ان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے مجھے فون کرتے, مجھ سے کہتے, ہم مل کر ٹائم طے کر لیتے, پھر سب لوگوں کو آن بورڈ لے لیتے, بات کر لیتے. دیکھیں سی ایم صاحب نے اجلاس بلایا ٹاؤن چیئرمین کا سی ایم ہاؤس میں, تو جماعت اسلامی کے 9 چیئرمین گئے نا, ہم نے تو نہیں روکا ان کو. وہاں سلیقے سے انہوں نے کہا بھائی 3 لوگ آپ بات کریں گے, 2 کریں گے. ان سے سارے اختلاف کے باوجود سب نے اس کو فالو کیا, جو بات کرنی تھی کیا, جو احتجاج کرنا تھا کیا, جو مسائل بتانے تھے بتائے. لیکن انہوں نے طریقے سے بلایا, طریقے سے بات ہو گئی. مرتضی وہاب صاحب سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا. اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ظاہر اتنے عرصے سے وزیر ہیں, مشیر ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, قبضہ میئر بن گئے ہیں. پلے ڈیولز ایڈوکیٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ بتا دیں, وہ یہ کہتے ہیں جی اتنے شدید نعرے بازی ہو رہی تھی, کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ کہتے ہیں میں چاہتا تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مائک نہیں دیتا, لیکن میں نے ایسے نہیں کیا, میں ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا. تو ان کی طرف سے ایک ریکنسیلیشن والی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. مجھے جب انہوں نے مائک دیا نا تو اس کے بعد 2 جملوں کے بعد ہی مائک بند بھی کر دیا. اچھا, یہ نہیں بتائیں گے وہ. افسوسناک بات ہے. میری انا کی بات کر رہے ہیں. مجھ سے ظاہر 130 سیٹیں والی پارٹی ہماری ہے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کا جو ایک انہوں نے بنایا دباؤ کے ذریعے یا خرید کر گروپ, اس گروپ کو انہوں نے اپنی تقریر کے بعد دے دیا مائک, تو ہنگامہ رہی تو ہوئی نا اس کی وجہ سے. تو ان کو بھی تو طریقے سے چاہیے نا چیزوں کو چلانا. اور وہی والی بات ہے کہ اگر ایجنڈا بجٹ ہوتا تو ہنگامہ رہی تھوڑی ہوتی, پھر بجٹ پہ بات ہوتی نا. ایجنڈا کراچی 173 میں سے 169ویں نمبر پر کراچی آ گیا. 5 بدترین شہروں میں ان ظالموں نے 15 سال میں شامل کر دیا. نئے تھوڑی بھی پیدا ہوئے ہیں مرتضی وہاب صاحب کراچی میں. یہ تو مشیر بھی تھے, وزیر بھی تھے. پیپلز پارٹی تو 15 سال سے برسر اقتدار ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. ان کی ایڈمنسٹریٹر شپ میں کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے. اب آپ نے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک دیکھ لیا نا, اس میں وہ چہرے بھی تھے جنہوں نے کوئی آپ سے وعدے بھی کیے تھے. حافظ صاحب ذرا یہ بھی خبر دے دیں ہمیں, کیا ایسے بھی چہرے تھے اس فارورڈ بلاک میں؟ دیکھیں جو لوگ بھی یہاں پر آئے تھے, مجھے تو کچھ نہیں معلوم کہ ان کو خریدا گیا ہے یا ان پر دباؤ ہے. آج تک کی تاریخ میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا جب ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو اس وقت لایا جاتا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ اب جے آئی ٹی بننی چاہیے, تمام حساس اداروں کو اس میں شامل کرنا چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو بلاک بنانا ہے بنائیں. یہ تو زبردستی والی بات ہے. جو ہتکڑیاں لگے ہوئے تھے ان کو بھی ایک خاص جگہ پہ لا کر بٹھا دیا گیا. تو آپ طاقت کے ذریعے, جبر کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا دولت کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم. اس لیے طریقے سے چلائیں نا. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 15 تاریخ کو کیسے مل بیٹھے ہیں مسئلے حل ہوں؟ آپ جماعت اسلامی لگ رہا ہے کہ موو آن نہیں کر رہی ہے سارے معاملے سے کہ کیسے مرتضی وہاب میئر بنے, تو لیکن ہمیں مسئلے تو حل کرنے ہیں. تو کیا سٹی کونسل کے اجلاس اب ایسے ہی ہوا کریں گے؟ نہیں, اگر وہ ایجنڈا صحیح رکھیں گے تو اجلاس بھی صحیح ہوں گے. ایجنڈا بجٹ لائیں نا وہ اجلاس میں, یعنی یہ کونسل اختیار رکھتی ہے نا, اس پر تو بات ہونی چاہیے نا. مرتضی وہاب سے یہ سوال کوئی کرنے والا ہو, اگر میڈیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کے باوجود بہرحال سوال کرنے والے زندہ ہیں, پوچھتے ہیں. انہیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ بتائیے کہ 366 منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ان کا اجلاس ہو رہا ہے تو بجٹ آپ پہلے ایڈمنسٹریٹر سے پاس کرا چکے ہیں بیک ڈیٹ میں 1 دن پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی پوچھنے سے اس کی جمہوریت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے؟ یا 3.5 ارب روپے 5 مہینے میں اگر انہوں نے خرچہ کر دیا ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تو میڈیا خاموش ہو جائے گا؟ میڈیا پوچھے گا انشاءاللہ, اور صحیح طریقے سے پوچھے گا. تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ مرتضی وہاب صاحب جمہوریت پسند نہیں, یا ہم نے جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا ہے. بھائی ان کے لوگوں کو تو چپ کرا دیتے, چلے ہمارے لوگ نعرے لگا رہے تھے تو پیپلز پارٹی والوں کو چپ کرا دیتے. ان کے کنٹرول میں کیا ہے؟ تو سامنے چہرہ مرتضی وہاب کا ہے, کام تو وڈیروں کا ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کراچی کے امیر رکن جی موجود تھے, اور ساتھ ہی یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا کہ اب پیپلز پارٹی کی جو جمہوری اقدار ہیں ان پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں بجٹ کے حوالے سے بحث ہونی تھی, لیکن وہ انہوں نے پہلی ایڈمنسٹریٹر سے پاس کرا دیا. تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام تر تنقید کل کی گئی. وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی لوگ نہیں, وہ اپنے لوگوں سے بھی پوچھیں کہ وہ کیوں ہمارے ساتھ جی گتا ہوئے اور نعرے بازی کی.